صرف بھوکا رکھوانا چاہ رہے ہیں ہمیں؟ اللہ کی اس کے پیچھے مقصدیت کیا ہے کہ وہ ساری روحانی جسمانی بیماریاں جو ہیں اللہ ہمیں اس سے پاک کرنا چاہ رہا ہے۔ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ اس 30 دن کے سالانہ جو کورس ہے، یہ جو ٹریننگ ہے، یہ پریکٹس ہے، اس میں کیا کرنا ہے ہم نے؟ جسمانی اور روحانی دونوں قسم کی ساری بیماریوں سے پاک ہونا ہے۔ تو روح کو بیماریاں لگتی ہیں، جسم کو بھی بیماریاں لگتی ہیں۔ روزہ جو ہے یہ دونوں قسم کی بیماریوں کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے۔ یہ جسم کی بہت سی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، میڈیکل سائنس اس کو پروو کرتی ہے کہ بالکل روزہ جو ہے یہ 100 دوائیوں کی ایک دوائی ہے۔ 100 دوائیوں سے جان چھڑا دیتا ہے روزہ۔ فاسٹنگ جو ہے اس کے اوپر انٹرنیشنل ریسرچیں ہوئی ہیں۔ تو یہ جو بندہ روزہ رکھنا شروع کرتے تو سمجھ لو اس کو بیماریوں سے نجات ملنی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر بیماری جو ہے یہ کھانے پینے سے شروع ہوتی ہے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کھانے پینے سے۔ تو جب کھانا پینا ہی بند ہو گیا تو بیماریاں بھی بند ہو گئی۔ اور روحانی بیماریاں جو ہیں وہ اندر لگتی ہیں، جو نظر نہیں آتی۔ قرآن جن کو ڈسکس کر رہا ہے وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، حسد کرنے والا ایسے ہے جیسے، یعنی حدیث پاک میں آتا ہے کہ حسد ایک آگ ہے۔ حسد کیا ہے؟ آگ ہے جو نیکیوں کو جلا دیتی ہے، ایسے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کی۔ یہ آگ کس کو جلا دیتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں نمازوں کو ساڑ دیتی ہے، جلا دیتی ہے، حجوں کو، عمروں کو، نفلوں کو، تلاوتوں کو، تسبیحوں کو، جتنے بھی نیک کام کیے ہوئے ہیں ان کا ستیہ ناش کر دیتی ہے یہ آگ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کون سی آگ؟ حسد۔ اب یہ آگ لگی ہوئی ہے آپ کے اندر، پتہ کیسے چلے گا؟ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اس کا ہم لیبارٹری ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، رپورٹ کروا لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ شوگر کی ریشو کیا ہے، کتنی پرسنٹیج ہے۔ اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ اس کا کوئی رواج ہی نہیں، کوئی لیبارٹریاں ہی نہیں ہیں جو روحانی بیماریوں کی رپورٹیں دیں۔ اور یہ اولیاء کرام کے آستانے، خانقاہیں، یہ وہ روحانی لیبارٹریاں ہیں۔ یہ وہ بتاتی ہیں آپ کے اندر کون کون سی بیماری کہاں کہاں لگی ہوئی ہے۔ اس سے مکمل شفا یابی حاصل کرنے جو ہے، تو کہتے نہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانہ سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ یہ آستانے سے جو خاک اٹھانی ہے، یہاں سے شفائیں ملنی ہے، جسمانی بھی روحانی بھی۔ تو یہ اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے ان 10 دنوں کے اندر کہ میں نے مغفرت کروانی ہے، توبہ کرنی ہے۔ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں؟ پہلے تو یہ بھی سمجھے نا کہ بیماریاں کون کون سی ہیں جس سے خلاصی حاصل کرنی ہے۔ جھوٹ، بغض، کسی کے خلاف بغض ہے، کینہ ہے، اس کو اندر پال کے رکھا ہوا ہے۔ یعنی کسی کو کوئی بندہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، بس اس کو دل کے اندر کسی کونے میں رکھا ہوا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے، اور ساری زندگی یہی پکا ایمان رکھنا ہے کہ یہ بندہ اچھا نہیں ہے، اور خود کیا سمجھنا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، اور یہی اچھا نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دین جو ہے یہ صرف نمازوں کا نام ہے، اوپر نیچے ہونے کا نام نہیں۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ تو اگر ایک بندے نے نمازیں پڑھ لی 5 اور ساری زندگی پڑھی اور 500 بیماریاں اندر کی اندر ہی رہیں، تو نماز نے تو برائیوں سے نہ روکا۔ اصل میں بات یہ ہوئی کہ نماز وہ ہے جو ہمیں برائیوں سے روکے۔ تو برائی کیا ہے؟ جھوٹ، حسد، بغض، کینہ، نفاق، غرور، تکبر، چغلی، غیبت۔ غصہ بھی حرام ہے۔ اسلام میں غصہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ اور اسلام میں شراب حرام ہے کہ حلال ہے؟ تو بچتے ہم کس سے ہیں؟ یعنی آدھے حرام کے کام کر لیے، آدھے چھوڑ دیے، یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ادھورا پن مجھے پسند نہیں ہے، دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یا ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو۔ آنکھوں کا بھی روزہ رکھیں۔ ہمارے ڈیلے جو ہیں دوسروں کے ایپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور رکھا روزہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے اس لیے نہیں بنائی۔ کان ہمارے برائیاں سن رہے ہوتے ہیں
اور پیٹ کو خالی رکھا ہوتا ہے، اور اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ میں روزے دار ہوں. نہیں، یہ ایسے روزوں کے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. مکمل طور پر روزے کی غرض و غائز کو سمجھیں، اس کی مقصدیت کو سمجھیں. اس کے پیچھے ایک فلسفی ہے، اور یہ آپ کے اوپر نہیں ہے، پہلی امتوں کے اوپر بھی یہ فرض تھے. قرآن خود بتا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے نبیوں کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو تمہارے اوپر آ گیا تمہیں مصیبت پڑ گئی ہے، نہیں. وہ جیسے پہلی امتوں کے لوگ اس سے انجوائے کرتے رہے، تم بھی انجوائے کرو. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے کہ تم کہو جی یہ ہمارے اوپر کہاں سے مسلط ہو گئے. نہیں، یہ وہی کام ہے جو شروع سے چلتے آ رہے ہیں. تو یہ سالانہ صفائی، اوور ہالنگ، ٹیوننگ، یہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی ہے. انسان کے اندر مختلف قسم کی خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس کے ساتھ وہ مکمل شفا یابی ملتی ہے. پھر اس کے بعد 21 رمضان کو شروع ہو جائے گا تیسرا عشرہ. وہ کون سا ہے؟ جہنم سے آزادی، یعنی کہ جنت حاصل کرنے کا عشرہ. جنت کا حصول اس نے کرنا ہے. جنت حاصل ہوگی تو جہنم سے آزادی ملے گی نا. بات سمجھ گئے؟ یعنی کہ اگر جہنم سے آزادی مل گئی تو سمجھ لو کہ جنت پکی. جس کو دوزخ سے خلاصی مل گئی تو جنت پکی. تو جنت پکی کرنے کا ہے وہ آخری عشرہ. جنت کا سرٹیفکیٹ لینے کا ہے وہ آخری. تو خیر ابھی یہ دوسرا شروع ہوا ہے، اس میں کوشش کریں، غور و فکر کریں، چیک اینڈ بیلنس کریں. 12 گھنٹے کا دن، 12 گھنٹے کی رات، 24 گھنٹے غور و فکر کے ساتھ. اللہ نے دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے. سوچیں کہ میرے اندر کہاں کہاں فالٹ ہے. میں نے 20 رمضان تک ان سب سے نجات حاصل کرنی اور مغفرت کا سرٹیفکیٹ لینا ہے. تو یہ چند باتیں ہیں، اس کو سمجھنا ہے. پھر ہی آپ کو عید والے دن خوشی ہوگی نا چڑھی ہوئی. جس کو جہنم سے آزادی مل گئی، جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، وہی خوشی ہوگی نا. ایک دوسرے کو جپیاں ڈالتا پھرے گا، مٹھائیاں کھلانا، منہ میٹھا کرو، سلام لینے، ایمان کا کرو. ایک دفعہ نہیں، 3 دفعہ ملنا ایک دوسرے کو. وہ کس بات کی خوشی چڑھی ہوئی؟ یہی کہ جہنم سے آزادی مل گئی، مغفرت ہو گئی پکی، اور رحمتوں سے مالا مال جو ہو گیا. وہ خوش نہ ہو تو اور کیا ناراض ہو؟ اسی نے خوش ہونا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ چند دن ہیں، اس کے اندر جو کچھ بھی آپ نیک اعمال کر سکتے ہیں کریں. نماز میں کوتاہی نہ کریں. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد پڑھیں، چاشت پڑھیں، اشراق پڑھیں، اور اس میں نوافل پڑھیں. قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے جو ہے ذکر و اذکار کریں. جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، تسبیح و تحلیل کر سکتے ہیں. قبول کرنا اللہ کا کام ہے. ہر نیک کام کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آنکھیں بند کر کے درود شریف کا